الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آئیے جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں محبت کے ساتھ مل کر آپ بھی درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اور اس رات کو ہم محبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی بولتے رہے. واقعی معراج کا تعلق چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہر مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے. ہر دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے اور اسی محبت کا تقاضا ہے. بچے خاموش ہو جائیں. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی کوئی بھی بات ہو، خواہ دنیا کے کسی خطے میں، کسی زبان میں یا کسی بھی اچھے انداز میں ہو، مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. بات ہو رہی ہے مدینے والے آقا کی، بات ہو رہی ہے دو عالم کے داتا کی، بات ہو رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے ہمارا عام مشاہدہ ہے، دیکھنے میں بات آتی ہے کہ اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نعت پڑھی جائے اور ہمیں اتنا علم ہو کہ یہ نعت ہے، تو اگرچہ ہم اس کا معنی نہ بھی سمجھیں، توجہ کرنا، اگرچہ ہم اس کا معنی نہ بھی سمجھیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر جھومتے اور خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. اس کی بہت واضح مثال قصیدہ بردہ شریف ہے. ہمارے خطے کے لوگ عربی نہیں جانتے، عربی سے واقف زیادہ نہیں ہے، لیکن عوام جب بھی قصیدہ بردہ شریف سنتی ہے بہت محبت و تعظیم کا اظہار کرتے ہیں. اور قصیدہ بردہ شریف کیا ہے؟ یہ بھی ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہوا ہی قصیدہ ہے. اس کے چند اشعار آئیے مل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ذل من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ جتنے اشعار ہیں عام طور پر عوام کو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا. فقط حبیب یا شفاعت کا لفظ سن کر انہیں بس سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. صرف حبیب کا لفظ یا پھر شفاعت کا لفظ سن کر لوگ اسی پر عشق رسول میں جھومتے اور اپنے ایمان و محبت میں اضافہ کرتے ہیں. ویسے معلومات کے لیے اشعار کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. میرے مولا تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج جو کہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جو کہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دونوں جہاں جن و انس اور عرب و عجم کے سردار ہیں. یہ وہی محبوب کریم ہیں کہ ہولناکیوں کے طوفان میں ہر ہولناکی کے موقع پر جن کی شفاعت سے امید نجات رکھی جاتی ہے. بے شک آپ کے وجود مسعود سے دنیا و آخرت کا وجود ہے اور لوح و قلم کے جملہ علوم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے. مسلمان کے دل میں ایمان ہے اور ایمان محبت رسول کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان قطعاً معتبر نہیں. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے
میری جان ہے یہ، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ محبت دل کی صفت ہے، اس لیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اب توجہ فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبوب کے متعلق کوئی بھی اچھی بات دیکھنے سننے کو ملے تو فوری طور پر دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، فوراً دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف یا رحمت کونین کے دیگر معجزات یا خصائل و شمائل اور محاسن وغیرہ سن یا پڑھ کر دل میں فرحت اور خوشی کا داخل ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی تعلق کا فطری تقاضا ہے۔ اللہ اللہ۔ میں آپ کو یہاں پر ایک ایمان افروز واقعہ بتاؤں، شاید آپ نے وہ یوٹیوب پر دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن میں یہاں پر اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ چیچنیا ایک ملک ہے، تو چیچنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک لایا گیا۔ بات توجہ کی ہے، تو عشق و محبت کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے تو چیچنیا کے صدر نے اس مبارک پیالے کو منگوانے کے لیے سرکاری طور پر ایک جہاز بھجوایا جس میں اس مبارک پیالے کو رکھا گیا۔ پھر ایئرپورٹ پر کسی سربراہ ملک سے کہیں بڑھ کر پیالہ شریف کا یوں استقبال کیا گیا کہ چیچنیا کے صدر نے جہاز کے اندر جا کر اس مبارک مہمان پیالے کا استقبال کیا۔ اس مبارک مہمان پیالے کا استقبال کیا اور دوران استقبال چیچن صدر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات عشق رسول کی بھرپور ترجمانی کر رہے تھے۔ پھر جہاز سے نیچے آنے کے بعد مختلف بزرگ، جوان، سرکاری و عسکری حکام اور دیگر شخصیات نے پیالے کو عقیدت و محبت اور تعظیم و تکریم سے بوسے دیے۔ اس پیالے کو بوسے دیے محبت کے ساتھ۔ پھر شہر کی شاہراہوں پر موجود افراد کے سامنے جب وہ پیالہ مبارک کا صندوق نکالا گیا تو سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول برسانے لگے، درود و سلام کے پھول برسانے لگے۔ اور پھر جب صدر مملکت نے اس پیالے کو ہزارہا افراد کے سامنے مبارک صندوق سے باہر نکالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالے پر نظر پڑتے ہی ہزاروں افراد عشق و محبت سے زار و قطار رونے لگے، بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پھر اس نورانی پیالے کو عام زیارت کے لیے روڈ سے لے جایا گیا۔ حال یہ تھا کہ اس کے استقبال اور تعظیم کے لیے لاکھوں مسلمان سڑکوں کے دونوں کناروں پر اپنے اپنے انداز سے عشق کا اظہار کر رہے تھے، عشق کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے چہروں سے بے پناہ محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا سبب فقط یہ تھا کہ وہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا، وہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا، بلکہ وہ مبارک پیالہ تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ مبارکہ لگا کر پانی نوش فرمایا۔ فقط اس اتنی سی نسبت اور تعلق کی وجہ سے لوگ بے قرار اور اشکبار تھے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی زیارت کرنے والوں کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، محبت کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ عشق رسول اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کی ایک اور بڑی مثال شہر مدینہ ہے۔ شہر مدینہ ہے کہ محبت کیسی ہے مسلمانوں کو شہر مدینہ سے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ ظاہر میں دنیا کے دیگر شہروں کی طرح
ایک شہر اور دیگر خطوں کی طرح ایک خطہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ وہ مبارک شہر ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ قدمین شریفین لگنے کی جگہ ہے۔ اس مدینے کی طرف دل کھنچتے ہیں، اس مدینے کی طرف مسلمانوں کے دل کھنچتے ہیں، وہاں جانے کو دل ترستے، آنکھیں برستی ہیں۔ مدینے کی خاک دونوں جہان سے بہتر ہے، اس لیے اسے دوست وہاں حبیب کریم آرام فرما ہے۔ اے میرے پیارے دوستو، اس لیے کہ وہاں میرے آقا آرام فرما ہے۔ ان تمام امور کے پیچھے اصل وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور چونکہ معراج النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے، اور اس میں سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کی سیر ہے، انبیاء کرام کی امامت فرمانا ہے، نبیوں سے ملاقات ہے، جنت میں تشریف لے جانا ہے، عرش پر جانا ہے، لامکہ کی سیر ہے، نماز کا تحفہ ہے، اللہ سے ہم کلامی ہونا ہے، دیدار خدا بندی ہے، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جو محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والے فضائل و کمالات نبوی پر مشتمل ہے، ان کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو اس واقعے سے پیار ہے۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو پیار ہے کہ پوری محبت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اپنے آقا کے محبت بھرے اس داستان کو سنتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ صراحتاً یا اشارتاً معراج شریف کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں معراج کے حوالے سے ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے۔ آسان لفظ میں معجزے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو کچھ ایسے خصوصی کمالات عطا فرماتا ہے جو عام عقل انسانی میں نہیں آتے، نہیں آتے عام انسانی عقل میں، اور عادتاً ویسی چیزیں واقع نہیں ہوتی۔ مثلا ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے چند لمحوں میں کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، وہ بھی چند لمحوں میں، اور وہاں سے آسمان پر چلا جائے۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو کسی نبی علیہ السلام سے اس کے ظہور کی صورت میں یہ معجزہ کہلائے گا، یہ معجزہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور معجزات کے ذریعے ان کے مراتب کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والے مختلف معجزات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں معراج کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عظیم معجزے سے مشرف کیوں فرمایا؟ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 11 سال حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد پیش آیا تھا۔ جب حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کے وصال سے چند دن پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ اور چچا کے انتقال کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام کی راہ میں کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ تھا، اور یہ واضح ہے کہ محبوب کی دلجوئی محب کو مطلوب ہوتی ہے، اور ہمارے آقا قرۃ العین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخلوق کے محبوب ہیں، ایسے ہی خالق کے مقرب و حبیب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ لہذا جیسے مخلوق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، دل خوش کرنے کے لیے آقا کا مخلوق بہت کچھ کرتی ہے، اسی طرح خالق کائنات میں بھی حبیب لبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اور اسی خوشنودی حبیب کے لیے پروردگار عالم نے معراج کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تمام غموں اور صدموں کا ازالہ فرمایا۔ ان سب تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رضائے محمدی کے مطلوب خدا ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، جیسے قرآن پاک میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ آپ کو امید تھی اس کے متعلق اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گی، اسی وجہ سے سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امید تھی تو آپ نے اسی وجہ سے نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا شروع کر دیا، اٹھا رہے تھے، اور پھر عین نماز کی حالت میں پیغام ربانی نازل ہو گیا۔ کیا پیغام نازل ہوا؟ اے حبیب، ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری رضا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد میں تمام مومنوں کی ماں سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی آپ خواہش کرتے ہیں اور خدا اسے پوری کر دیتا ہے۔ آپ خواہش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی اس کا پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معاملہ تھا۔ اسی طرح مزید کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تسکین کے لیے آیت قرآن نازل فرمائی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے تانا دیا کہ معاذ اللہ یہ نسل بریدہ ہیں، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر کے لیے سورہ کوثر نازل فرما دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو، بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنا عطا کر دیا ہے، تمہیں کثرت سے عطا کیا ہے، تمہیں حوض کوثر عطا کیا، تمہیں خیر کثیر عطا کی، تمہیں جنت کی نہریں کوثر عطا کی، تمہیں قرآن جیسی خیر کثیر عطا فرمائی، تمہیں وحی جیسی شے عطا فرمائی، اور تمہیں محامد و اوصاف کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے حبیب، ان کافروں سے اعتراضات نہ دیکھیں، ان کافروں کے اعتراضات نہ دیکھیں، بلکہ خدا کے ان انعامات پر نظر رکھیں۔ یوں ہی یہ دیکھیں کہ اللہ نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو کیسا بلند فرما دیا، تمہاری خاطر تمہارے رب نے تمہارے ذکر کو کتنا بلند فرما دیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا۔ آپ کے حسن و جمال کی قسمیں ارشاد فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، وہ چڑھتا دن رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، اور پھیلی ہوئی تاریکی زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز سیاہی ہے۔ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ کو حاضر و ناظر اور چمکا دینے والا آفتاب
بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا ہے، آفتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اے حبیب، رب تبارک و تعالی نے جو عطائیں آپ پر فرمائی ہیں انہیں دیکھیں اور کافروں کی باتوں پر توجہ نہ دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے واقعات ایسے پیش آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے صدمے کا باعث بنے، اس رنج و علم کے ازالے اور قلب اطہر کی تسکین کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ اللہ اکبر۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر دیا۔ اس واقعے معراج سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام کا اظہار بھی ہو گیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں خوش کرنا خود اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا خود اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا اے محمد ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا ذکر 3 جگہ پر ہے، جن میں ایک جگہ زمینی سیر کا بیان ہے، دوسری جگہ آسمانی سیر کا بیان ہے، تیسری جگہ لوگوں کے لیے معراج کے آزمائش بننے کا ذکر ہے۔ لوگوں کے لیے آزمائش کے حوالے سے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اور فرمایا اے حبیب ہم نے معراج میں آپ کو جو حیرت انگیز مشاہدہ کروایا ہے اس کا ایک مقصد لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب آپ معراج کے تعلق سے لوگوں کو اپنے تاثرات دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے رب کا میں نے دیدار کیا ہے، اپنے رب سے میں نے ملاقات کی ہے، تو جب لوگوں کو بتائیں گے تو لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے، کفار اس پر کیا رد عمل دکھاتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ فطرۃ للناس یہ لوگوں کا امتحان تھا۔ یہاں پر الرؤیا کا لفظ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں۔ اس مقام پر اختصار سے معراج کا ذکر ہے، معراج کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ سب سے واضح انداز میں معراج شریف کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی پہلی آیت میں اسراء کا تذکرہ موجود ہے، جس کا معنی رات میں سیر کرانا، رات میں سیر کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اسے ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ معراج کے بارے میں نص قطعی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کو صراحت سے بیان کرتی ہے، اور مسجد اقصی سے آگے کے معراج کو اشارتاً بیان کرتی ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔
اور عظیم نشانیوں کا سب سے بڑا حصہ آسمانوں کی سیر ہی ملاحظہ کرنا ہے، آسمانوں کی سیر ملاحظہ کرنا ہے۔ پھر سورہ نجم میں واقعہ معراج کے بارے میں متعدد آیات ہیں جن میں عظیم و کثیر امور بیان کیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ سبحان اللہ۔ جس کا ترجمہ تارے محمد کی قسم، جب وہ نبی معراج سے واپس اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ ٹیڑھا راستہ چلے اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی ہوتی ہے۔ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت ماوا ہے، پھر سدرہ پر چھایا رہا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرح پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا، میرے محمد بنے ہے دولا بنے ہے دولا، میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا، میرے محمد بنے ہے دولا۔ برے رسالت جو عرش پر مگر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے سارے بولو میرے محمد پیارے بنے دولا دولا، میرے محمد بنے دولا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں جن میں معراج کے مختلف احوال و درجات کو تسلسل سے بیان کیا گیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی مزید تفاصیل ان آیات مبارکہ کے تحت تفاصیل میں موجود ہے۔ معجزے کی اصطلاح انبیاء کرام سے خاص ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی اور سے بھی کوئی ایسی شے ظاہر ہو جو عام عادت انسانی سے ہٹ کر ہو تو مختلف افراد کے اعتبار سے اس کے لیے جدا جدا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جدا جدا الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص ہاتھ بڑھائے اور اچانک اس کے ہاتھ میں پھل ظاہر ہو جائے یا کوئی اور چیز آ جائے یا اسی جیسی کوئی خرق عادت چیز وہ کر دکھائے، تو اگر ایسا کرنے والا اولیاء کرام میں سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر ولی نہیں لیکن نیک آدمی ہے تو اسے معونت یعنی اللہ کی مدد کہا جاتا ہے۔
اور اگر بالفرض کوئی فاسق فاجر یا کافر ایسا عجیب تماشا دکھا دے تو اسے استدراج یعنی اللہ کی طرف سے مہلت دینا کہا جاتا ہے کہ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہونے والے واقعات کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے ایسا واقعہ ہو تو اسے ارہاس یعنی نبوت کی تمہید کہا جاتا ہے، جیسے اعلان نبوت سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتے تھے، یا بچپن میں آپ کے قلب اطہر کو فرشتوں نے شق کیا اور اسے علم و حکمت سے بھر دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کے یہ واقعات ارہاس کہلاتے ہیں، ارہاس کہلاتے ہیں۔ اور اگر اعلان نبوت کے بعد ایسے واقعات ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ والا مختلف الفاظ کے معانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام سے خاص ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ ہاں، مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے گئے ہیں، جن میں بہت سے معجزات قرآن مجید میں بیان کیے گئے، بہت سارے معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزات یوں بیان فرمائے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا گیا، آپ کا دست مبارک روشن ہو جاتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، اور اسی طرح آپ کو عصا یعنی لاٹھی کا معجزہ بھی عطا فرمایا گیا تھا، لاٹھی کا معجزہ بھی عطا فرمایا گیا، جس کا اظہار فرعون کے سامنے یوں کیا گیا، قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، ایسے جگمگانے لگا جیسے سورج جگمگاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے لیے پرندے اور پہاڑ مسخر یعنی زیر فرمان تھے، کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، اور پہاڑ اور پرندے آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان فرمایا گیا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، ہوا کو مسخر بنا دیا گیا کہ وہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے تخت کو آپ کے حکم کے مطابق اڑا کر لے جاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کی مسافر بہت قلیل مدت میں طے کر لیا کرتے تھے، بہت تھوڑے سے عرصے میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اس بارے میں فرمانے باری تبارک و تعالی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔
اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ مزید یہ کہ دربار سلیمانی میں جنات بیٹھتے، پرندے حاضر ہوتے، اور ہدہد ان کے لیے خبریں لاتا تھا۔ اس کا بیان بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے معجزات تھے، ان کے اپنے معجزات تھے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر معجزات جو دیے گئے، بلکہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی شان وہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے مجموعے کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ کمالات آپ کو عطا کر دیے گئے۔ اوصاف سب نے پائے ہیں، اوصاف سب نے پائے ہیں، پر نور سراپا کوئی نہیں، پر نور سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ